حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی روحانی توجہ ہمارے شامل حال ہو جائے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے اور القاب صدیق و عتیق خلیفۃ الرسول ہیں۔ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2-2.5 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے 8ویں پشت میں جا کے ایک شجرہ ہو جاتا ہے۔ بچپن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک حضور کے ساتھ رہیں گے۔ پیدا ہوئے مکہ شریف میں، جب ہوش سنبھالا تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو گئی، سرکار سے دوستی بنا لی، پھر اعلان نبوت کے بعد پھر سرکار کے یار بن گئے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور سے جدا ہوں۔ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے، جنگ میں، سفر میں، مکے میں اور مدینے میں، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنے مزار پر انوار میں جلوہ گر ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق آج بھی حضور کے مزار کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی جنت میں حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ چند نفوس قدسیہ جو اسلام میں اولین داخل ہونے والے ہیں، ان میں ایک نام حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا، سیرت کی کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاجر تھے، پیشے کے اعتبار سے کاروبار کرتے تھے، تاجر، تجارت کا۔ تجارت کی غرض سے ملک شام آپ تشریف لے گئے، مال فروخت کیا، اور وہاں ملک شام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو رات خواب ایک دکھائی گئی، اور خواب کی صورت یہ تھی کہ فرماتے ہیں آسمان سے منارہ نما ایک نور نازل ہوا ہے، اور وہ مکے میں آ کے اتر گیا ہے، پھر مکے سے اس کے تھوڑے حصے جدا ہو کے مختلف گھروں میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر وہ نور مبارک ان تمام گھروں سے سمٹ کر میرے گھر میں جمع ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اس نور کو اپنے گھر میں محفوظ کرتے ہوئے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے ہیں۔ یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق نے شام کے ملک میں رات کو دیکھا۔ بیدار ہوئے تو اس کی تعمیر ایک راہب تعبیر بتانے والے بندے سے پوچھی، تو وہ یہ خواب دیکھ کر جل گیا۔ اس نے کہا یہ بخار کے کوئی اثرات ہیں، دماغی خرابی ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس کا چین نہیں آ رہا کہ خواب کی کوئی تعبیر کوئی اور معلوم ہوتی ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ، دماغی خرابات، بخارات کا نام دے کے اس کو ختم کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں تلاش میں رہا، پھر بحیرہ راہب نامی ایک شام کا بڑا عالم، جس کے پاس اس وقت جو دین تھا اس کی تعلیمات تھی، جس کا دل تقوی سے بھرا ہوا تھا،
جو نیک انسان تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امیدیں لے کے آتے، اس سے ملاقات ہوئی، بحیرہ راہب اس کا نام ہے، کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اس نے ابو بکر صدیق کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، کہنے لگا بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر، کہا نہیں نام، کہا عبد العزیٰ اس وقت آپ کا نام تھا۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جناب ابو بکر صدیق کا نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت مشہور تھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی یہ کنیت آپ کی رکھی گئی۔ مکے سے آیا ہوں، کاروبار کیا کرتے ہو؟ پیشہ کیا ہے؟ تجارت کا ہے۔ کہا پھر سنو، جو تمہیں خواب آیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مکے میں رسول اکرم شفیع معظم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ نور مبین جو تم نے دیکھا ہے وہ کوئی اور نور نہیں، وہ نور رسالت ہے، وہ آسمان سے اترا ہے۔ اور لوگوں نے اس نور کو دیکھا لیکن انکار کرتے رہے۔ ابو بکر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نور جو تو نے اپنے گھر میں جمع کر کے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کے پہلے ایمان لانے والے ہو اور ان کے پہلے خلیفہ بننے والے ہو، اور ان کی وفات کے بعد ان کے نائب، ان کے جانشین بننے والے ہو، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہو گے، آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہو گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اپنا مال لیا، کب چین آتا تھا، پھر فوراً مکے پہنچے، وہاں سے خبر لی۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سے خبر معلوم کی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات کی تو حضور کا کلمہ پڑھ کے بیعت اسلام کر لی، اور اسلام لانے کے بعد اٹھنے لگے تو خیال آیا یا رسول اللہ، اگر کوئی معترض مجھ پر اعتراض کرے، اور ابو بکر تو نے بغیر کسی دلیل کے کلمہ پڑھ لیا، کوئی دلیل طلب کر لی ہوتی اور کوئی معجزہ دیکھ لیا ہوتا، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، تو تم نے نہ معجزہ دیکھا نہ دلیل طلب کی۔ پیارے آقا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں اس کو جواب کس طرح دے پاؤں گا؟ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے نبوت کی دلیل کے لیے تیرا وہ خواب کافی ہے جو ملک شام میں تو نے دیکھا ہے۔ پہلے ایک راہب سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا شیطانی وسوسہ ہے، دماغی بخارات کا اثر ہے۔ پھر بحیرہ راہب نے میرا تجھے پتہ بتایا ہے، میری صداقت اور میری رسالت کے لیے یہ خواب کافی ہے۔ اب غور کرو، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ حضور پاک تو مکے میں تھے اور ملک شام میں خواب آ رہا ہے، اور خواب جناب ابو بکر صدیق نے کسی کو بتایا بھی نہیں، وہاں ہی اس کا ذکر کیا۔ ہمارے نبی پیارے آقا اس شان والے ہیں کہ خواب انہیں آیا، خبر یہاں رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ لانے کے بعد حضور کی تصدیق کرنے والے بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ ساری زندگی پھر حضور کے ساتھ رہے۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، میں کوئی چیدہ فضائل بیان کروں گا۔ آپ کی ایک فضیلت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان فرمائی، جو میں نے آیت پڑھی ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ سورہ انبیاء کی آیت پاک ہے، 17واں پارہ ہے سورہ انبیاء کی، آیت نمبر 101 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب، آپ نے یہ آیت پاک تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب اس کا مفہوم سمجھاؤ۔
اس سے کیا مراد ہے کہ بے شک وہ لوگ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور ان کے نام بخشش اور نجات جنت ان کو لکھ دی گئی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جب یہ ایت پاک پڑھی، اس کا مفہوم بیان کیا، پوچھنے والوں نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں، کہ وہ جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو چکا ہے ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ کہا کوئی اور بھی ہے؟ تو کہا سنو، پھر ان میں سے ابو بکر صدیق ہے، پھر ان میں سے فاروق اعظم ہے، پھر وہ ان میں سے جن سے وعدہ جنت کا ہو چکا ہے حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ نے عشرہ مبشرہ جو اصحاب ہیں 6 اور نام لیے، حضرت طلحہ کا نام لیا، حضرت سعد کا نام لیا، حضرت زبید کا نام لیا، حضرت سعید کا نام لیا، حضرت عبد الرحمن کا نام لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا۔ یہ نام حضرت علی مرتضیٰ نے لیے، فرمایا یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ گواہی دی اور آپ کے جنتی ہونے کی خبر قرآن شریف کی آیت پڑھ کے حضرت علی مرتضیٰ نے بتائی۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مرتبہ و مقام ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے ہیں، امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں اے امام حسن مجتبیٰ آپ بتائیے، تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، آقا دو جہاں سید سروراں کھڑے ہیں اور آپ کا ایک سیدھا ہاتھ اللہ کے عرش پر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہیں اور آپ نے ہاتھ یوں کیا ہوا ہے اور آپ کا ہاتھ اللہ کے عرش پر ہے اور آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے کندھے پر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جہاں ابو بکر صدیق ہیں ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں اور ان کا ہاتھ جناب ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ہاتھ حضرت فاروق اعظم کے کندھے پر ہے اور سامنے کچھ خون نظر آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ خون کیا ہے؟ فرمایا یہ عثمان غنی کی شہادت اور آپ کے قتل کا خون ہے، اللہ اس خون کا بدلہ قیامت کے دن لے کے رہے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جنت والوں میں سے ہے، بیٹے نے مہر لا کے بتا دیا جنت والوں میں سے نہیں، وہ تو عرش والوں میں سے ہے، کہ جہاں اللہ کا عرش کے پاس پیارے مصطفیٰ ہے، جہاں حضور انور ہے، وہاں حضرت امام حسن بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں ہے، فاروق اعظم بھی وہاں ہے اور حضرت عثمان غنی بھی وہاں ہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 12 امام ہیں ان میں سے 11ویں امام یہ ہیں امام حسن عسکری۔ آپ نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، صحابہ کرام نے ہجرت کی اجازت چاہی تو نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی، فاروق اعظم کو اجازت مل گئی، حضرت عثمان غنی کو اجازت مل گئی، دیگر کئی اصحاب کو اجازت مل گئی۔ صحابہ کرام رفتہ رفتہ مکے سے مدینے آنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی اجازت لے لینی چاہیے کہ میں بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلا جاتا ہوں۔